احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس محفل میں زلزلہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پچھلی رات اللہ رب العالمین نے تقریباً پوری زمین کو ہی ہلا کے رکھا ہے۔ تقریباً بر اعظم ایشیا کے اندر ساری زمین کانپ اٹھی، زلزلہ آیا۔ تو یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ ہیں، مختلف آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں زلزلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بات فرمائی ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ تفسیر خارزن۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ فرمایا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی باتیں تو 100% سے بھی زیادہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پچھلا کچھ عرصہ جو گزرا ہے، یعنی یہ جو 15-20 سال گزرے، ان میں جو 2-3 میجر پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو زلزلے ہوئے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ واقعی بندے ایسے پھر رہے ہیں جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نشے میں نہیں ہیں۔ اور ہر بندہ دوسرے بندے کو بھول چکا تھا، اور لاشیں اتنی بکھری ہوئی تھیں کہ لوگ لاشوں کے اوپر سے گزر جاتے تھے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، زلزلہ اتنی سخت چیز ہے۔ زلزلے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ فرمایا کہ زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور قال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا کہ اسے کیا ہوا؟ یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں۔ جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں گے تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ، زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل سے، یعنی اپنی ہر چیز اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی،
اور خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز زمین اندر سے باہر نکال پھینکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستون جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے تو قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ مسلم شریف۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا کہ اسے کیا ہوا؟ یعنی زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ آج زلزلے آتے ہیں تو یہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ زلزلے آتے ہیں تو بلڈنگیں گر جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ جو زلزلہ ہوگا وہ تو ایسا سخت، ہولناک، خوفناک ہوگا کہ زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا سخت ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے جگر پارے جو ہیں وہ ان کو باہر نکال دے گی۔ یعنی قبروں سے مردے باہر پڑے ہوں گے، زمین کے اندر کی چیزیں باہر پڑی ہوں گی، وہ اتنا شدید اور سخت زلزلہ ہوگا۔ آگے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بڑی سخت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اپنی خبریں بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں شخص نے چل کر اپنے پاؤں سے چل کر گیا اور میرے اوپر چل کر گیا اور زکوٰۃ ادا کی، فلاں شخص نے میرے اوپر رہ کر روزے رکھے، فلاں نے حج کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہے گی کہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ جب یہ باتیں کہے گی، یہ اتنی سخت باتیں ہوں گی، ساری دنیا سامنے ہوگی، سارے پردے کھلتے جا رہے ہوں گے، تو کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک ہی دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ زمین ہر چیز جو ہے اس ہمارے ہر عمل کا، ہمارے اعمال کی گواہی دے گی۔ تو اس لیے خیال سے، توجہ سے اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے ظلم سے، زنا سے، ہر قسم کی چوری چکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ضمیر ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها، جب یہ پڑھی تو پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد عورت پر اس کے ان کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت انتہائی محتاط ہو جائے اور بالکل گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے دے گی۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان پر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ نور۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ، پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء ان کے خلاف ان گناہوں کی گواہی دیں گے جو انہوں نے سرزد کیے اس دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کہیں راستے ہو کر لوٹیں گے، کہیں راہیں ہو کر لوٹیں گے، کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت جائے گا، کوئی بائیں طرف سے جہنم میں چلا جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھا دی جائے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا تو کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل چل رہا ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تفسیر خارزن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو جو ایک ذرہ بر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ رب العالمین برائیوں کو بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب جہنم دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا میں ہی دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیشہ چھوٹی ہو بڑی بات ہو اچھی کرنی چاہیے، کیا پتہ کون سی چیز، کون سی بات، کون سی ادا اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ ساتھ فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات بندہ کر دیتا ہے اور اس کا خیال تک نہیں اس طرف جاتا مگر اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرنا نصیب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر زلزلے کے متعلق بات کی کہ زلزلہ جب ہوگا تو ہر چیز تہس و نہس ہو جائے گی، زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی، اپنی ہر چیز باہر نکال دے گی، سونا چاندی مردے ہر چیز باہر نکال دے گی، اور زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ انسان بھی کہے گا وقال الانسان ما لہا، کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور یہ دن جب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ بندے کے لیے ہر عمل جو ہے وہ اس کا سامنے آ جائے گا، جو اس نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیے یا اس نے زمین پر چل کر کیے، ساری چیزیں اس بندے کے سامنے آ جائیں گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی نا وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو اس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ اللہ رب العالمین کفار سے بچائے، اللہ رب العالمین کفار کو نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔